پی ٹی آئی کو کور کمانڈر کی طرف سے افطار ڈنر 9 مئی والے مدعو مریم نواز تپ گئیں اور ایک بڑا محاذ کھول دیا۔ بڑی گیم جو ہے عجیب و غریب مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریکنگ آلویز کے ساتھ ناظرین کرام، میں ہوں فیصل سید۔ امید کرتا ہوں اب جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی پناہ میں عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، ایک پیج ہے جو کبھی پھٹ جاتا ہے، کبھی اس کی جو اس پیج پہ لکھے حروف ہے کبھی مدھم پڑ جاتے ہیں، اور یہ پیج ایسا ہے کہ اس کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ کب پھٹے گا اور کب جو ہے یہ کس کے پاس ہوگا۔ اس پیج پہ آنے والی ایک پارٹی مستقل رہتی ہے اور دوسری پارٹی بدلتی رہتی ہے۔ بڑی دلچسپ صورتحال اس وقت بن چکی ہے۔ مریم صاحبہ نے بھی ایک بڑا محاذ کھول دیا ہے یہ سچویشن دیکھتے ہوئے۔ اب دیکھتے ہیں جی حالات کس طرف چلتے ہیں۔ میرا یہ چینل پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دباتے ہوئے اینڈ تک دیکھنے کے بعد اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ گیم بڑی دلچسپ ہو گئی ہے، دلچسپ کے ساتھ گمبھیر ہو گئی ہے، اور گمبھیر ہونے کے ساتھ ساتھ عجیب و غریب بھی ہو گئی ہے، اس لیے کہ جو لوگ آئے تھے جن کو لایا گیا تھا وہ لوگ جو ہیں وہ اس وقت سخت پشیمان ہیں اور ان کے اندر ہی پھوٹ پڑ گئی ہے۔ میں ذکر کر رہا ہوں نون لیگ جو اس وقت نمائندہ جماعت ہے جی حکمرانوں کی، اور جس میں بڑا پارٹ دیا گیا ہے، اور جو اس کے اپنے اندر سے ہی آوازیں آ رہی ہیں کہ ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کر ہمیں زبردستی اقتدار دیا گیا، جیسا کہ جاوید لطیف صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کر ہمیں اقتدار دیا گیا، ہم ہرگز یہ اقتدار لینے کے لیے کبھی بھی اس کے آرزو مند نہیں تھے، نہ ہی ایگری تھے۔ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ بہت کڑی قسم کی تنقید کر رہے ہیں جی۔ محسن نقوی صاحب اس وقت سب کا نشانہ ہے جی۔ رانا صاحب بھی کہتے ہیں محسن نقوی صاحب چاہے جو وہ سینیٹر بنے ہیں نا، تو اس پہ انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ محسن نقوی چاہے تو وزیر اعظم بھی بن سکتا ہے، وہ شہباز شریف سے زیادہ طاقتور انسان ہے وزیر داخلہ صاحب جو ہے۔ اب کور کمانڈر کی جو اس وقت ہے جی پی ٹی آئی اور فوج جو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں قریب، بلکہ قریب ہو چکے ہیں، یہ کبھی دور ہوئے ہی نہیں تھے، انہیں دور کیا گیا۔ دور اس طرح کیا گیا کہ نون لیگ نے اپنی راہ بنانے کے لیے، اپنی جگہ بنانے کے لیے اس وقت جنرل باجوہ صاحب جو ہیں، اور جس طرح کے پی ٹی آئی کے درمیان ان کے درمیان باجوہ صاحب کے درمیان تھوڑی بہت جو کھٹ بٹ ہوئی تھی، نون لیگ نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا، اتنا فائدہ اٹھایا کہ بالآخر جنرل باجوہ اور عمران خان کو اپنے آمنے سامنے لا کھڑا کیا۔ اس کا جو اینڈ ہے وہ اقتدار کی جو شام ہے وہ غروب ہو جاتی ہے جب عمران خان کو اقتدار سے الگ کیا جاتا ہے۔ دراصل وہ اقتدار کا غروب نہیں تھا، وہ طلوع تھا عمران خان کی عروج کا، وہ عروج جو اس وقت ہے، اور جس عروج کی اس پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس نے سب کو، ایک تو نظام کو بری طریقے سے برہنہ کیا، اور اس کے بعد اس وقت جو ایک ریولوشن آ چکا ہے وہ قانون کا دیکھیں، عدالتوں کا دیکھیں اور سوچ کا دیکھیں، اس میں ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ عمران خان کا ہے۔ اب عمران خان اور فوج چکے ہیں، فوج کیا اسٹیبلشمنٹ، یہ جو کچھ ہیں جو ان کے درمیان دوریاں پیدا ہوئی تھیں وہ قربتوں میں بدلنا شروع ہو گیا۔ عمران خان کو بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ اس لیے انہوں نے چیئرمین بنایا کہ وہ ذرا ڈائلاگ کی پوزیشن میں سافٹ جو ہے وہ رکھتے ہیں، اپنے لب و لہجہ اور اپنا جو اس کے علاوہ جو اپنا نظریہ ہے اس کا عمران خان کے ساتھ چلنے کا، مگر محاذ رائی نہیں۔ فوج اور ان کے درمیان عمران خان کے درمیان جو برف پگھلی ہے، وہ برف کیا پگھلی ہے، یہ کبھی نہیں پگھلی تھی، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ محاذ رائی شروع کروائی گئی تھی۔ عمران خان نے جنرل باجوہ کے حوالے سے کہا، آج بھی ان کا بیان تھا کہ میرے پیٹھ میں چھرا گھونپنے والے جنرل باجوہ ہیں۔ اب اس وقت اس صورتحال یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پی ٹی آئی کو کور کمانڈر نے
इफ्तार डिनर पे मदऊ किया। मरियम साहिबा ने यकीनन तपना था उन्होंने किस जगह पंगा कर दिया, और अब आगे इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नून लीग जो है वो किस तरह से एक बयानिया बनानी जा रही है, इसकी गुफ्तगू आगे करके बताते हैं। जो मरियम साहिबा ने पंगा किया इसका नतीजा क्या निकलेगा, इस पर बात करते हैं। ताकतवर शख्सियत से उन्होंने इस वक्त फड्डा डाल लिया जी। जो इफ्तार डिनर की जो इस वक्त बात कर रहा हूँ मैं, वो बात कर रहा हूँ जी पीटीआई के ताकतवर इस वक्त इक़्तिदार में हैं जनाब वज़ीर आला केपीके। उन्हें मद्दू किया। कोर कमांडर ने अपने जो कोर कमांडर हाउस में इफ्तार डिनर दिया, उनके साथ पीटीआई के सरकर्दा रहनुमा और हुकूमत पूरी उसके साथ मौजूद थी, और उन्होंने इफ्तार डिनर दिया। 9 मई के वाक़यात के मुजरमान जो हैं उनके साथ जो क्या हो रहा है, और इस वक्त जिसकी वजह से जो नून लीग ने 9 मई का वाक़या बना जो करने की जिस तरह से अब भी कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें इबरतनाक सजाएं दें, फौज ने उसको भी उल्टा कर दिया है। ठीक है जी। तो कोर कमांडर हाउस में जो इनकी मीटिंग हुई है, इफ्तार डिनर पे उन्होंने इनवाइट किया जी दरअसल, और इसे नून लीग कह रही है कि कोर कमांडर ने जो केपीके का वज़ीर आला का इजलास है वो कोर कमांडर हाउस में बुलाया। हालांकि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई मुमकिन है? बहरहाल नून लीग अपना हर इस वक्त जो लहजा ब लहजा वो आप देखते जाएंगे एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानियां बनाते जाएंगे, और बहुत बड़े पैमाने पर जो है तो ये सिलसिला शुरू होगा। और जो वहाँ पर ये इफ्तार डिनर है जी, ये कोर कमांडर पेशावर जो हैं उन्होंने वज़ीर आला जो केपीके हैं अली अमीन गंडापुर अपने भरपूर काबीना और दोस्त अहबाब के साथ जो है सरकर्दा रहनुमा जो हैं उनके साथ वहाँ पर उन्होंने अफ्तारी की। और इसके पस पर्दा जो बताया जा रहा है वो ये है कि उन्होंने ये अफ्तार पार्टी जो है इस पर जो सरहदी सूरत हाल है, जो केपीके की अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर है, फिर आमदोरफ्त है वहाँ की, फिर सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा आपको पता है कि जो दहशत गर्दी है वो निशाना जो है वो केपीके बनता है। तो इस सूरत हाल पर डिस्कशन करने के लिए ज़ाहिर है जब वज़ीर आला है और वहाँ के कोर कमांडर हैं तो वहाँ की सिटिंग गवर्नमेंट के साथ ही मुज़ाकरात करेंगे ना, उन्होंने किसी और के साथ नहीं करनी। पीटीआई वालों ने बड़ा दिलचस्प बयान दिया जी, सैफुल्लाह साहब ने। उन्होंने कहा है कि हम पर जो हुकूमत में बैठे लोग हैं वो कहते हैं कि हम क्यों बैठे हैं, कोर कमांडर की टेबल पर क्यों बैठे हैं। तो उन्होंने अच्छा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि फ़ौज हमारी है। पीटीआई का शुरू से ये बयानिया रहा है, फ़ौज हमारी है। क्या हम इंडिया के कोर कमांडर के साथ या इंडियन फ़ौज के साथ जाके बैठे हैं? अपनी फ़ौज है, फ़ौज हमारी है, हमारे कोर कमांडर हैं, हम उन्होंने हमें इनवाइट किया, हम चले गए। तो इसमें आपको प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो है। प्रॉब्लम इसलिए कि गेम चेंज होने वाली है। पीटीआई के खिलाफ जो बयानिया बनाया गया 9 मई का, नाजरीन आपको मालूम है इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट मिला, जो फ़ायदा उठाया वो नून लीग ने उठाया, और जो सबसे ज़्यादा नुकसान उठाया वो पीटीआई ने उठाया। और पीटीआई ने उठाया और फौज को जो है तो वो निशाना बनाया गया। एक ही तीर में दो शिकार किए गए 9 मई के वाक़यात के हवाले से। 9 मई के वाक़यात के हवाले से नाज़रीन नून लीग में इस वक्त खलबली मची हुई है कि 9 मई के जो फौज की कस्टडी में लोग थे उनको रिहा करना शुरू कर दिया गया है। इस वक्त जो मेरा ख्याल है 9 या 10 लोग जो है वो रिहा हो चुके हैं जी, और तकरीबन इसमें 25-26 जो है वो इस वक्त उनकी कस्टडी में, जिनको रिहाई दी जा रही है ईद से पहले। इनमें सबसे बड़े जो सरकर्दा जो लीडिंग जिस पे मुकदमा था जीएचक्यू पे हमला करने वाले जो मुलज़म हैं उनको भी रिहा कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा अपसेट है जी नून लीग के लिए, मगर पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ा ये जो है अच्छा जो है वो मंजरनामा बनने जा रहा है। अब आते हैं नून लीग वाले इस वक्त क्या करेंगे। जी हाँ, नून लीग ये तो होगा। अब अच्छा आपको मालूम है कि अली अमीन गंडापुर कोई अकेला फैसला तो नहीं कर सकते ना कि कोर कमांडर हाउस के है वहाँ पर जाकर मीटिंग की है। आपको ये भी याद होगा कि अली अमीन गंडापुर इमरान खान साहब से 2 दफ़ा मिल चुके हैं। 2 दफ़ा मिलने के बाद उन्होंने ये जो कोर कमांडर हाउस है वहाँ पर उनकी वो दावत होती है और वहाँ जाते हैं। मगर इससे पहले एक और भी आपको मालूम होना चाहिए कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो इमरान खान साहब से भी मिले और अली अमीन गंडापुर से भी उनकी मुलाकात हुई है,
اور پھر علی امین گنڈاپور نہ صرف محسن نقوی صاحب سے ملاقات دو بدو ہوتی ہے بلکہ شہباز شریف صاحب سے مل چکے تھے. تو یہ سارا ایک گراؤنڈ تیار کیا گیا جس کے بعد ان کی افطار ڈنر میں انوائٹ کیا گیا. اور اب عمران خان کے باہر آنے کی جناب راہ ہموار ہو گئی ہے اور وہ عنقریب آ سکتے ہیں. عید کے دن تو تھوڑے رہ گئے مگر عید کے بعد ناظرین کرام آپ دیکھیں گے، یہ لکھ لیجئے گا کہ عمران خان کو رہا کر دیا جائے گا. اب آتے ہیں مریم صاحبہ نے ایک بڑا پنگا کر لیا ہے جی. مریم صاحبہ جو ہے آپ کو پتہ ہے سخت مزاج ہیں اور وہ دباؤ شو برداشت نہیں کرتی ہیں، نہ کوئی حکم شکم برداشت کرتی ہیں جی. ان کا ایک اپنا مزاج ہے، اپنا ٹیمپرامنٹ ہے اور وہ ڈرتی شرتی کوئی نہیں ہے کسی سے. وہ کر گزرتی ہے جو کر گزرنا ہے، یہ ان کا ایک اپنا سٹائل ہے. اب جو انہوں نے بڑا جو معاذ کھول لیا ہے جی، وہ محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ جو ہیں ان کے خلاف معاذ کھول دیا اور یہ معاذ بڑا گرم ہونے جا رہا ہے، ہو چکا ہے. یہ ٹرانسفر پوسٹنگ پہ جو محاذ جو گرم ہوا ہے، محسن نقوی صاحب جن لوگوں کو لانا چاہتے ہیں وہ پنجاب میں ہیں کیونکہ یہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں، نگران وزیر اعلیٰ، اور ان کی ایک اپنی جو ہے سب کے ساتھ ایک سیٹنگ تھی جن کو یہ وفاق میں یہاں پر لا کر. تو آپ کو پتہ ہے کرکٹ بورڈ کے بھی یہ چیئرمین ہے، سینیٹر بھی بن چکے ہیں، وزیر داخلہ بھی ہیں. تو اس حوالے سے وہ اچھے خاصے متحرک قسم کے اس وقت وزیر داخلہ ہیں جی، ان کی ذمہ داریاں ہیں. اور انہوں نے پنجاب کے جو ڈی آئی جی ہیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اسلام آباد کے آئی جی آپ نے پڑھا ہوگا کہ انہیں ٹرانسفر کر دیا گیا اور انہوں نے جو خدمات جو ہیں وہ وفاق کے حوالے کی ہوئی ہیں، مگر وہ اب ان کی پوسٹنگ کا ہوتی ہے، پوسٹنگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، مگر جو آنے ہیں وہ ابھی تک نہیں آ پا رہے. ڈی اے جی لاہور میں جی رضوی صاحب جو ہیں ان کو محسن نقوی صاحب لانا چاہتے ہیں لاہور سے، مگر مریم نواز صاحبہ نے ان کی پوسٹنگ کرنے سے انکار کر دیا. وفاق سے نقوی صاحب نے خط لکھا پنجاب کو کہ جناب ان کی خدمات ہمیں چاہیے. وفاق میں ہمیں نے ایڈیشنل آئی جی لگانا چاہتے ہیں، جس کا مریم نواز صاحبہ نے بھرپور مخالفت کی. اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے سینئر ترین اس وقت پولیس آفیسر جو لائے جانے والی شخصیت ہے ان سے سینئر ہیں، وہ بھی اس وقت تذبذب کا شکار ہیں کہ جونیئر ان کے اوپر آئی جی لگا دیے جائیں گے. مگر مریم صاحب نے دو ٹوک اعلان کر دیا. اس کے علاوہ ایک دو اور تعیناتیاں ہیں جی، وہ اور بھی دو بندے لانا چاہتے ہیں جن کو کرکٹ بورڈ میں انہوں نے سیٹ کرنا ہے. محسن نقوی صاحب چیئرمین آپ کو معلوم ہے پی سی بی ہے، وہ بھی پنجاب سے نہیں دیے جا رہے. اس طرح یہ مریم صاحب نے جو ٹکر لی ہے جی بڑے پیمانے پر پھیلے گی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے محسن نقوی صاحب موسٹ پاورفل پرسن ہے جی اس وقت گورنمنٹ میں. وہ صحیح کہتے ہیں جویل لطیف صاحب، رانا ثنا صاحب کہ وہ موسٹ پاورفل پرسن ہے شہباز شریف صاحب سے بھی زیادہ. تو مریم صاحب نے ان سے ٹکر لے لی ہے اور اب وہ محسن نقوی صاحب آگے اس کے بعد کیا سٹیپ لیتے ہیں جی، کیونکہ وہ آپ کو معلوم ہے جو کرنا ہوتا ہے وہ کر گزرتے ہیں. اور مریم صاحبہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ وہ ڈرنے دبنے والی شخصیت نہیں ہے. اب آگے آگے ہوتا ہے کہ پھڈے جو ہیں وہ بڑے پڑنے جا رہے ہیں اور یہ پھڈے جو پھیلتے پھیلتے آپ یہ دیکھیں گے کہ نو لیگ اور اسٹیبلشمنٹ اب آمنے سامنے ہوگی اور اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی اب قریب ہو چکی ہے اور مزید جو ہے آپ دیکھیں گے یہ تبدیلیاں بہت عنقریب آپ کے سامنے ہوں گی. پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد.